بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے آپ کو اعراب کا دو نشان بتانا ہے، جزم اور تشدید۔ کل آپ کو بتایا تھا زبر اور زیر پیش۔ زبر کے معنی ہوتا ہے اوپر، زیر کے معنی نیچے، اور پیش کے معنی آگے بڑھنا۔ تو بنیادی طور پر آپ کو ہم بتایا تھا کہ یہ ہر حرف پر موجود رہتا ہے، چاہے کوئی بھی اعراب ہو وہ موجود رہتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اردو میں اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کو دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر دو چار حرف ملا کر کے کچھ کوئی لکھ دے اور آپ کو یہ کہے کہ اس کو آپ الگ الگ کیجیے، تو پھر آپ کو یہ اعراب دے کر کے بتانا ہوگا کہ اس حرف پر یہ اعراب کا نشان ہے، تب کہیں جا کے ملے گا۔ تو آج وہی چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جیسے ہندی میں بھی لکھ دیا ہے ہم تشدید جزم، تو یہ دراصل یہ ہے جزم اور یہ ہے تشدید۔ آپ دونوں میں دیکھیں گے پیش اور تشدید میں ایک نمایاں فرق ہے۔ پیش جو ہے اس کا منہ سٹا ہوا ہے اور جزم جو ہے اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ یہ دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ اگر آپ اس میں غلطی کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ جزم کے جگہ پر پیش بنا دیں گے، پیش کے جگہ پر جزم بنا دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نمایاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک آیا ہے جس کو تشدید کہتے ہیں، اس میں 3 نوک ہوتا ہے جو اوپر کی جانب جاتا ہے۔ تو جزم کا استعمال یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے اور ملا کے پڑھیں گے۔ اور تشدید کا استعمال یہ ہے کہ وہ جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہی دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ جزم جس پر ہوگا وہ اکیلا کچھ نہیں بولے گا، جب اس میں دوسرا حرف ملے گا تب وہ اپنی آواز ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سے تشدید کا بھی ہے کہ جب دوسرا حرف اس میں ملے گا تب اپنی آواز وہ ظاہر کرے گا۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیے، جیسے یہ بے لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ یوں ہی خاموش ہے، کچھ نہیں بولے گا، آپ اس کو کچھ پڑھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ بے کے اوپر جزم ہے بس۔ لیکن جب یہ اپنے آواز کو ظاہر کرے گا تو اب یہ اوپر کچھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اعراب ہے زبر زیر پیش، یہ اردو میں استعمال عام طور سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب جب شروع میں الف آ گیا تو وہ بے میں ملے گا، اس لیے بے میں ملے گا کہ بے کے اوپر جزم ہے، بے کے اوپر جزم ہے، اس لیے وہ ملے گا۔ اور جب یہ ملے گا تب دونوں کی آواز سامنے آئے گی اب، دونوں کی آواز سامنے آئے گی اب۔ اگر الف کو ہٹا دیں گے آپ تو بے خاموش ہو جائے گا، اس لیے کہ جزم کا معنی ہی مطلب ایسا ہے، اس لیے اب۔ تو جزم کا استعمال یہ ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملایا جائے یا ملا کر کے پڑھا جائے اب، سمجھا؟ جزم کا استعمال یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہے اس کے پہلے والے حرف کو ملایا جائے اس میں اور ملا کے پڑھا جائے، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ یہ جزم کا کام ہے۔ اب آئیے تشدید۔ ایک نشان آپ کو ہم بتایا تشدید، یہ دیکھیے آپ، یہ بے ہے، اس کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کا کام یہ ہے کہ جس حرف پر وہ آئے گا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تشدید کا کام یہی ہے کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے اس کو۔ یہ جہاں 2 مرتبہ حرف لکھا جائے گا وہاں ایک حرف لکھیں گے اور اس کے اوپر
یہ تشدید دے دیں گے. اس کا یہ طریقہ ہے. اب دیکھیے کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں. جیسے آپ پہلے دیکھ رہے ہیں یہ الف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے. اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ آسانی سے پڑھیں گے اب با. اب با اس کو آسانی سے آپ پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کا رول آپ کو بتا رہا ہے کہ اب با پڑھیں گے. تو اب با بے 2 مرتبہ آیا، اس کو 2 مرتبہ نہیں لے کر کے ایک بے لکھیں گے، اس کے اوپر تشدید دیں گے اور جو اعراب ہے وہ اعراب ہم دیں گے. اب ہو گیا اب با. جیسے یہاں آپ پڑھے تھے اب با، ویسے وہاں ہو گیا اب با. اب با اب با. یہ اس کا استعمال ہے. اس استعمال کو آپ ہمیشہ ملحوظ رکھیں گے اور آپ بولتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، سمجھا نا. جیسے آپ جو بولتے ہیں روزانہ وہ آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات زیادہ آئے گی جو میں کہتا ہوں آپ کو. اردو میں دیکھیے گا آپ گھر میں آپ ابا بولتے ہیں اور لکھا ایسے ہی جاتا ہے، کہیں کچھ نہیں، نہ زبر زیر نہیں پیش نہ جزم نہ تشدید. ابا بولتے ہیں آپ. تو یہ ابا اس طرح لکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اردو میں رائج نہیں ہے اس لیے نہیں لکھتے ہیں لوگ، اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں ابا. اب مان لیجئے کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ یہ ابا ہے، اس کو الگ الگ لکھیے، آپ اس کو ترتیب سے الگ الگ لکھیے، جس کو ہندی میں جو ہے سندھی وچھید کہتے ہیں. اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو الگ الگ کیجیے، وہی سندھی وچھید وہی ہے. اب دیکھیے ہم اس کو الگ کرتے ہیں. الف بے بے الف. دیکھیے جتنا وہاں ہے اتنا یہاں ہے. اب با. تو اب جب لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے کے اوپر جزم ہوگا اور الف کے اوپر زبر ہوگا، تبھی تو اب ہوگا. اور بے کے اوپر جزم ہوگا اور اس الف کے اوپر جزم ہوگا اور بے کے اوپر زبر ہوگا، تبھی تو با ہوگا. یہ تبھی تو با ہوگا. یہ ایک الگ رول ہے کہ الف کے اوپر جزم تشدید زبر زیر ہو یا نہیں ہو، وہ ایک الگ رول ہے. لیکن ابھی جو چیز ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جزم کا استعمال. تو بے الف زبر با ہوگا. بے الف زبر با. بے الف زبر با. الف بے زبر اب. اب دیکھیے اب اور با جوڑیے گا تو ہو جائے گا ابا. یہی ابا ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ تشدید یا پھر جتنا بھی اعراب ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ استعمال آپ کی جانکاری کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھا نا. تو اس کو پڑھیں گے ہم اس طرح سے، چاہے تو آپ بے زبر با پڑھیں یا با پڑھیں، بے زیر بی پڑھیں یا بی پڑھیں، بے پیش بو پڑھیں یا صرف بو پڑھیں. اور یہ بے کے اوپر جزم ہے، یہ بے کے اوپر تشدید ہے. جزم کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ہم ملا دیں گے، اور تشدید کا مطلب یہ ہوگا کہ جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے. ایک مرتبہ تو اس کے پہلے والے حرف کو ملائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو ہم پڑھیں گے. جیسے ابھی تو ہم آپ کو ابا بتایا، جیسے
یہ ہو جائے گا شب، یہ ہو جائے گا شب، اس لیے کہ بے کے اوپر جزم ہے اور شین بے کے اوپر جزم ہے تو شین کے اوپر زبر یا کوئی بھی اعراب آنا لازمی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ جزم والا جب حرف آئے گا تو وہ جا کے اس میں ملے گا. تو اس میں ملنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو. شب، شب کے معنی آپ جانتے ہیں کہ رات ہوتا ہے، تو ملنا ضروری ہے. اب جیسے دیکھیے تشدید کو، آئیے آپ، جیسے آپ بولتے ہیں ہمت، یہ ہمت آپ اس طرح سے بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اس پر اعراب کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں اعراب کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اعراب نہیں ہے، اعراب ہے. اب دیکھیے اس کو الگ کیجئے، الگ کیجئے گا تو سب سے پہلے یہ ہے آئے گا، آپ کو یہ ہے آئے گا. ہم، تو اس کا مطلب میم ہوگا. مت، تو پھر اس کا مطلب میم ہوگا. اور تے، ہم مت، ہم مت، ہم مت. جب آپ یہ کریں گے یہاں زیر دینا پڑے گا، یہاں جزم دینا پڑے گا. ہم مت، میم کے اوپر زبر اور یہاں جزم. اب ہو گیا ہم مت. اسی ہمت کو جو ہے لکھیں گے ہم ہمت. یہ ہمت آ گیا، میم کے اوپر تشدید آیا. تو تشدید کا یہی کام ہے کہ دو حرف کی جگہ پر ایک حرف لکھا جائے. تشدید کا کام یہی ہے کہ دو حرف کی جگہ پر ایک حرف لکھا جائے. اور اب شاید کبھی آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سامنے آئے گا کہ 3 مرتبہ کوئی حرف آیا ہو. شاید ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ملے آپ کو، اس لیے کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے سامنے نہیں آتے ہیں کہ بیک وقت 3 حرف سامنے ہو. ایک حرف 3 مرتبہ آیا ہو، یہ سامنے نہیں آتا ہے. تو ایسا بہت کم ہے. تو بہرحال لیکن یہ تشدید کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو جاننا پڑے گا. آپ اس کو ہمت کو دیکھیے، ہمت میں کہیں کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ تشدید ہے. سمجھا؟ تو یاد رکھیے آپ، با، بی، بو، بے کے اوپر جزم، بے کے اوپر تشدید. یہ بے کے اوپر جو زبر دیا ہے تو آپ اس کو بے زبر با یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف با بھی پڑھ سکتے ہیں. بے زیر بی بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف بی بھی پڑھ سکتے ہیں. بے پیش بو اور صرف بو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بے کے اوپر جزم اور بے کے اوپر تشدید. جزم کا کام یہ ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملایا جائے، اور تشدید کا کام یہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حرف کے پہلے جس حرف پر جزم ہے یا تشدید ہے تو اس کے پہلے حرف موجود ہو. شرط ہے اس کے پہلے حرف موجود ہو. اس کے پہلے جب حرف ہوگا تو وہی اس میں ملے گا. اب دیکھیے یہ با، بی، بو، بے، بے کے اوپر جزم اور بے کے اوپر تشدید. تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جزم والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور جس پر تشدید ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیے پہلے بتایا تھا آپ کو ہم، جیسے آپ لکھیں گے جن، جیسے آپ لکھیں گے
जन्नत। ये देखिए जिन लिखा है, जिन एक मखलूक है जो अल्लाह का मखलूक है। जैसे इंसान एक मखलूक है अल्लाह का, वैसे ही जिन भी एक मखलूक है अल्लाह का। ये हो गया जिन और ये हो गया जन्नत। तो ये जिन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये इस तरह है, इस तरह है। कहीं कहीं आप देख भी सकते हैं कि ये है जिन। जीम को नून में मिलाया, इसलिए जीम को नून में मिलाया कि नू के ऊपर जज़म है। ये है जन्नत। जन्नत जब हम लिखेंगे, देखिए जन्नत, ये है जन्नत, जिन जन्नत। तो ये है ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद और जज़म का इस्तेमाल। मेरा ख़्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म और तस्दीद का इस्तेमाल किस तरह होता है और कितना ज़रूरी है। आप ये याद रखिए कि बग़ैर ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद और जज़म के आप नहीं बढ़ सकते। इसलिए कि ये नीचे हम जिन लिखा है, जिन जब लिखा है, ज़ेर हटा दीजिए, जज़म हटा दीजिए, तो फिर ये एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिलने का क्या रास्ता है। तस्दीद हटा दीजिए तो किसी भी हर्फ को 2 मरतबा पढ़ने का क्या रास्ता निकलेगा, क्या जवाज़ निकलेगा। तो किसी भी हर्फ को 2 मरतबा पढ़ने का जवाज़ यही है कि उसके ऊपर तशदीद हो। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाने का जवाज़ यही है कि वो जज़म हो। बगैर इसके आप कैसे मिलाइएगा, क्या सुख है। कोई रास्ता तो हो किसी को किसी से मिलाने का, किसी को 2 मरतबा पढ़ने का, कोई रास्ता हो, कोई जवाज़ हो, कोई कानून हो। तो कानून यही है कि जिस हरफ पर जज़म होगा उसके पहले वाले हरफ को उसमें मिला देंगे, और जिस हरफ पर तशदीद होगा उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। जैसे आपको नून के ऊपर जज़म है, उसके पहले जीम ज़ेर है, जीम नून में मिला दिया, जीम नून ज़ेर जिन। और नून के ऊपर तशदीद है तो जीम नून ज़बर जन, नू ते ज़बर नत, जन्नत। तो इस तरह से जो है ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म और तशदीद का इस्तेमाल आप समझ रहे हैं। आप देखिए ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, कहीं एक जगह तशदीद दिया हुआ है और बाकी जगह कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। आप कहीं भी किसी किताब में कहीं या कुरान ही में देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, तो इस तरह का लिखा हुआ नहीं होगा। वहाँ आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ज़बर भी मिलेगा, ज़ेर भी मिलेगा, पेश भी मिलेगा, जज़म भी मिलेगा और तशदीद भी मिलेगा, वहाँ मिलेगा। लेकिन उर्दू में चूँकि ऐसा नहीं है, इसलिए आप खाली देख रहे हैं। लेकिन जब कहीं भी आपके घर में देखिएगा, कुरान शरीफ निकालिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का किताब में है। सबसे आसान और सबसे ज़रूरी जगह जो आपको है वो कुरान है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके घर में कुरान नहीं है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन कुरान ज़रूर उसके घर में होगा। तो आप उसको देखिएगा तो समझ में बात आ जाएगी कि बग़ैर ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद और जज़म के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले ही इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो है वो है। जब कुरान में आप देख लेंगे तब तो आपकी समझ में बात आ जाएगी कि हाँ है। तो वही है, बेज़बर बा या फिर बा, बेज़ेर बी या फिर बी, बेपेश बू या फिर बू, बे के ऊपर जज़म और बे के ऊपर तशदीद। पेश और जज़म में आप नुमाया फ़र्क देख रहे हैं। वाव का दोनों सिरा सटा हुआ है और जज़म का मुंह खुला हुआ है। तशदीद 3 नोक होता है, 3 नोक वाला जो होता है तिरछुल की तरह। तिरछुल यानी 3 नोक, तिरछुल इसीलिए उसको कहते हैं, उसमें 3 नोक होता है। तो यही तिरछुल की तरह है, ये 3 नोक होता है।
2 नोक देंगे तो ये आपका जज़म बन जाएगा। जज़म नहीं बनेगा, नून गुन्ना बन जाएगा, इसलिए 3 नोक देंगे और इसको भी अच्छे से आप बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये याद हो गया आपको, बे ज़बर ब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे के ऊपर जज़म, जिस हरफ पर जज़म होगा उसके पहले वाले हरफ को इसमें मिलाएंगे, और तशदीद जिस हरफ पर होगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। तशदीद का मतलब ये है कि उसको 2 मरतबा पढ़ा जाए, और 2 मरतबा पढ़ने का मतलब ये होगा कि जिस हरफ पर तशदीद है उसको 1 मरतबा जो उसके पहले जो हरफ है उसको मिलाया जाए, फिर उसको 1 मरतबा पढ़ा जाए। अब फिर से देखिए हम लिखते हैं ताकि आपके ज़हन में पूरे तौर से बात आ जाए और आप समझ जाए। जैसे हम लिखते हैं ये हो गया बल, बल, और इसको मिला के लिखते हैं इस तरह से। एक रूल तो ये हो गया, ये जो हरूफ सहजी का हर्फ है इसको मिलाने के लिए बे की शक्ल को छोटा किया गया, दूसरे हरफ में मिलाने के लिए, जो ये हो गया, देख रहे हैं आप। अब जब ये हो गया इसको फिर इस तरह से इस पर जज़म देंगे, इस पर ज़बर देंगे, ये हो जाएगा बल। इसी तरह से जब इसके ऊपर तस्दीद देंगे तो फिर ज़बर देंगे, ज़ेर देंगे या पेश कुछ भी देंगे, और यहाँ भी ज़बर देंगे या कुछ भी देंगे, कोई भी एराब देंगे, हो जाएगा बल्ला, बल। ये बल जो किताब में आप देखेंगे वो बल जो आपको हम बता रहे हैं कि उसके ऊपर जज़म भी है और वहाँ ज़बर भी है। फिर यहाँ आपको हम बता रहे हैं बल्ला कि बा के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है, बल ला, बल ला, बल ला, बल ला। तो इस तरह से तशदीद का इस्तेमाल है, जज़म का इस्तेमाल है। बल ला, 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 बल ला। और इस तरह से आप उर्दू पढ़ेंगे, बल ला। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए आप, थोड़ा और 2-3 हरफ आगे ले जाइए तो आपको समझ में बात आएगी। जैसे आप लिखते हैं ये है मस्जिद, इसमें 4 हर्फ है, 4 हर्फ है। जब इसको आप अलग करेंगे तो ये आएगा सीन, जीम, दाल, मस्जिद, मस्जिद। आप किताब में, बच्चों की किताब में देखेंगे कि मीम सीन जीम दाल दिया रहता है और उसको कहता है कि इसको आप मिलाइए। तो जब मिलेगा वो, तो वहाँ ऊपर जो हम लिखा है उसी तरह से होगा। कहीं आप देखिएगा जिस तरह से ऊपर मस्जिद लिखा हुआ है उसको कहता है कि अलग कीजिए, तो अलग करने के लिए ऐसे ही है। अब चूँकि वो एराब के साथ अलग करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए आप इस तरह से अलग कर देंगे, वो सही हो जाएगा। एराब के साथ नहीं कहा है इसलिए ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वो कहता है कि एराब के साथ अलग कीजिए, जब एराब के साथ अलग करने के लिए आपसे कहेगा तो ये इसका मतलब होगा
میم کے اوپر زبر ہوگا اور سین کے اوپر جزم ہوگا مس، اور جیم کے نیچے زیر ہوگا اور دال کے اوپر جزم ہوگا۔ اب ہو گیا مسجد، 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 مسجد۔ تو یاد رکھیے آپ، با، بی، بو، با، بی، بو، بے کے اوپر جزم، بے کے اوپر تشدید، مسجد دونوں بتایا آپ کو۔ مسجد آپ لکھیں گے اوپر لکھا ہوا ہے، الگ کر کے لکھیں گے نیچے لکھا ہوا ہے، اور اعراب کے ساتھ لکھیں گے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہی ہے مسجد، آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ دیکھیے، با، بی، بو، بے کے اوپر جزم، بے کے اوپر تشدید۔ تو اب آگے بڑھیے آپ۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں یہ ہے بکرا، سمجھا؟ یہ ہے بکرا۔ اس کو جب ہم الگ کریں گے تو ظاہر ہے یہ بے، کاف، رے، الف، سمجھا؟ کیا ہوا؟ لیکن اگر آپ سے کہے گا کہ اس کو اعراب کے ساتھ الگ کیجیے تو یہ اعراب کے ساتھ الگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کے اوپر جزم آپ کو سمجھانے کے لیے دیا، اگرچہ اس پر جزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا اعراب کے ساتھ الگ، بک را، بک را، سمجھا؟ اب جیسے تشدید کو دیکھیے آپ، جیسے ہے منت، آپ منت بولتے ہیں، منت آدمی کا نام بھی ہوتا ہے، منت جو ہے مانتے بھی ہیں آپ، اور یہ منت لکھا ہوا ہے۔ جب اس منت کو آپ الگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا میم، نون، نون، تے، میم، نون، نون، تے، یہ ہو گیا منت۔ لیکن اگر آپ کے پاس سوال آ جائے کہ اس کو اعراب کے ساتھ الگ کیجیے، جب اعراب کے ساتھ الگ کرنے کے لیے آپ کو کہے گا تو آپ کو لکھنا پڑے گا من نت، من نت، من نت۔ آپ کو 3 طرح سے ہم بتایا کہ آپ تینوں طرح سے اس کو سمجھیں۔ جب آپ تینوں طرح سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ کہیں ناکام آپ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر 3 طرح سے استعمال کریں، تینوں طرح سے کریں گے تو آپ کہیں ناکام نہیں ہوں گے۔ منت، منت جو ہمارے یہاں لکھنے میں رائج ہے وہ منت ملا ہوا ہے، ایک جو لکھا ہوا ہے منت ملا ہوا اس کو ہم نے الگ کیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے میم، نون، نون، تے۔ لیکن اگر آپ سے کہے گا کہ اعراب کے ساتھ الگ کیجیے تو پھر وہ بھی ہم لکھ دیا من نت، اعراب کے ساتھ۔ تو یہ اس میں تشدید بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور جزم بھی ہے، سمجھا نا؟ تو اس طرح سے آپ کے سامنے بات آئی اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو یاد رکھیے گا جو آپ کو بتا رہے ہیں، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، بے کے اوپر جزم، بے کے اوپر تشدید،
मिन्नत, मिन्नत। जैसे आप बच्चे की किताब में देखेंगे अब्बा, मुन्ना, चुन्ना, सफ़ू, कल्लू, मुन्नू, बिल्ली, अम्मी, ये सब आप देखेंगे तो आप बगैर इसके किसी एराब के देखते हैं और पढ़ते हैं, बगैर किसी एराब के देखते और पढ़ते हैं, बगैर किसी एराब के देखते और पढ़ते हैं। लेकिन आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि बगैर एराब के नहीं है। आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि बगैर एराब के नहीं है, बगैर एराब के नहीं है, बगैर एराब के नहीं है। एराब है, बगैर एराब के नहीं है। एराब है, बगैर एराब के नहीं है। आप याद रखिए, बगैर एराब के नहीं है, एराब है। तो एराब है तो बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे के ऊपर जज़म, बे के ऊपर तशदीद। हिंदी में भी लिखा बा बी बू, जज़म जाज़म और तशदीद, जाज़म 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 तशदीद। याद रखिएगा कि जिस हरफ पर जज़म होगा उसके पहले वाले हरफ को उसमें मिला देंगे, और जिस हरफ पर तशदीद होगा उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। तो आपको दोनों हम बताया, फिर से देखिए आप, इसमें सब है, तशदीद भी है, जज़म भी है, ज़ेर भी है, ज़बर भी है, सब है, इसलिए अलग से बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जैसे देखिए मिन नत, मिन नत, आगे बढ़ जाइए तो इसको इस तरह से लिख देंगे हम, जो ऊपर लिखा हुआ है मिन्नत, आप पढ़ते ही बोलते रहते हैं मिन्नत। ये हो गया बा, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, जज़म तशदीद। ज़बर, जिस हरफ पर ज़बर है उसको बा भी बोल सकते हैं आप, और बे ज़बर बा भी बोल सकते हैं, और ज़ेर है बे ज़ेर बी भी बोल सकते हैं, और बी भी बोल सकते हैं। पेश है बे पेश बू भी बोल सकते हैं, सिर्फ बू भी बोल सकते हैं। और जिस हरफ पर जज़म आएगा वो दूसरे हरफ से मिलकर अपनी आवाज़ देगा, और जिस हरफ पर तशदीद होगा उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। 2 मरतबा पढ़ने का तरीका ये होगा कि जिस हरफ पर तशदीद है उसके पहले वाले हरफ को 1 मरतबा उसमें मिला दें, फिर 1 मरतबा उसको पढ़ें जिसको हम पढ़ रहे हैं। इस तरह हो जाएगा तशदीद का इस्तेमाल। देखिए आपके यहाँ हम लिखा है मिन्नत, मिन्नत, मिन्नत पहले जो आपकी किताब में आपके यहाँ राइज है वो है, और फिर उसको अलग अलग किया ताकि आप समझ जाएं। इसके बाद आपसे हम बताया कि आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि इसको एराब के साथ अलग करें आप, एराब के साथ। एराब के साथ अलग करने का मतलब ये है कि ज़बर ज़ेर पेश जज़म तशदीद दिया जाए, तो वो भी हम आपके उधर करके दिखलाया। फिर नीचे हम मिन्नत लिखा है मिला करके और तशदीद दिया है, ताकि आपकी समझ में बात ये हमेशा रहे कि ये एराब के साथ है, एराब के साथ है। बग़ैर एराब के मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, बग़ैर एराब के 2 मरतबा पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता है, बग़ैर जज़म के किसी से किसी को मिला दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए ये रास्ता है, ये ग्रामर का कानून है। जैसे आप बोलते हैं बे, जब हरूफ तहज्जुद सिर्फ आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे बे,
لیکن جب اس کے اوپر اعراب پڑ جائے گا، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کی آواز بدل جائے گی۔ جیسے آپ کو ہم بتایا کہ چاہے تو بے زبر با بولیے یا صرف با بولیے، بے زیر بی بولیے یا صرف بی بولیے، بے پیش بو بولیے یا صرف بو بولیے، اور بے کے اوپر جزم دیجیے، بے کے اوپر تشدید دیجیے۔ جزم جس پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو ایک مرتبہ ملائیں گے، اور جس پر تشدید ہوگا ایک مرتبہ اس کے پہلے والے حرف کو ملائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اسی کو دوبارہ پڑھیں گے، تو اس طرح 2 مرتبہ اس کا استعمال ہوگا۔ تو اب دیکھیے با، بی، بو، بے کے اوپر جزم، بے کے اوپر تشدید۔ تو تشدید ہم منت لکھا ہے، آپ منت ہم صرف ایک مثال کے لیے لکھا ہے، لیکن بہت سارے الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے پہلے ہم آپ کو ہمت لکھ کے بتایا تھا، اس کے بعد ذلت بھی ہوتا ہے، آپ کو بتایا کہ منو ہے، منی، منو، منی، چنو، چننا، ابا، امی، یہ سب ہے۔ تو یہ جزم اور تشدید کا استعمال ہے۔ اردو میں چونکہ رائج نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ کہیں نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اعراب نہیں ہے، اعراب بالکل ہے، اور اعراب کے ساتھ ہی ملنے کا اور 2 مرتبہ پڑھنے کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو اردو میں بغیر اعراب کے ہی سب ملے گا، تو آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ رائج ہو گیا جو ہے بغیر اعراب دیے۔ جیسے آپ عربی دیکھیں گے تو کہیں بھی بغیر اعراب کے آپ نہیں دیکھیں گے۔ عربی میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو جہاں زبر کی ضرورت ہے دیا ہوا ہے، جہاں جزم کی ضرورت ہے دیا ہوا ہے، جہاں تشدید کی ضرورت ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اردو کی طرح بغیر اعراب کے وہ نہیں ہے۔ لیکن اردو میں چونکہ یہ رائج ہو گیا، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، تو لوگ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ابا ہے، یہ امی ہے، یہ چننا ہے، یہ منی ہے۔ اس طرح سے یہ ذلت ہے، یہ منت ہے، یہ ہمت ہے، یہ خدمت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے، تو آپ اس کو جب پڑھیں گے محنت سے تو آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آئیں گی۔ آپ یاد رکھیے کہ اردو کم وقت میں آپ سیکھ سکتے ہیں، کم وقت میں، اس لیے کہ اردو میں حروف بہت ہیں، لیکن صرف اس کو نقطہ سے فرق کر دیا گیا، اور شکل ایک ہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے، شکل ایک ہے، لیکن نقطہ اگر ایک دے دیں گے اوپر تو وہ نون کا شکل اختیار کر لے گا، لیکن نیچے دیں گے تو بے کا شکل اختیار کر لے گا۔ نیچے اگر 3 نقطہ دے دیں گے تو پے ہو جائے گا، اوپر 3 نقطہ دیں گے تو شے ہو جائے گا، اوپر 2 نقطہ دیں گے تو تے ہو جائے گا، اور تو کے شکل کا چھوٹا شکل دیں گے تو وہ ٹے ہو جائے گا۔ ایک ہی شکل دیکھیے کتنے رنگ میں کتنے حرف میں تبدیل ہوا۔ تو یہ اردو کی جو ہے آسان سمجھیے کہ بنا ہوا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو آپ اردو سیکھنے کی کوشش کریں، بولتے تو آپ ہیں ہی، اردو لکھنے کی کوشش کیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جتنا ہم بتایا ہے اس حساب سے اگر کوئی بھی کتاب آپ نکالیں گے تو آپ پڑھیں گے آسانی سے، اور آپ کے لیے اردو پر بھاری بات نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ زیادہ تر تو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ گھر میں زیادہ تر اردو ہی بولتے ہیں، لیکن وہ انجانے بولتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں کھانا پینا بیٹھنا سونا ہنسنا یہ سب چیز اردو ہے کہ ہندی ہے کہ بنگلہ ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں۔ گھر میں سنتے آ رہے ہیں، ماں باپ ہم کو جو سکھاتا ہے تو ہم بولتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم زیادہ تر اردو ہی بولتے ہیں۔ تو آج کا کلاس اب ختم ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جزم زیر تشدید یہ ملا کے بتا دیا۔ اب صرف جو ہے جو تحریری لکھ کر کے کسی کتاب سے ایک مضمون آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ اس کی کوشش کریں کہ وقت پر اپنے موبائل کے سامنے بیٹھیں، 2-4-5 منٹ آگے پیچھے کو لے کر کے، پھر کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔